السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ مریم پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ واذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ، کانا تھے، مخلصاً چنے ہوئے، وکان رسولا نبیا اور وہ تھے رسول نبی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی 3 صفات کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ مخلصاً چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، کس چیز کے لیے؟ رسول اور نبی بنانے کے لیے۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا، یعنی قاصد، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا، اللہ کا بھیجا ہوا، اور نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی پچھلے رسول کی تعلیمات کو ہی آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہے۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ صاحب شریعت بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اس لیے رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کو کتاب بھی ملے، تو یہ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا تھا، چن لیا تھا نبوت اور رسالت کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے انہیں ندا دی، آواز دی، پکارا انہیں، من جانب الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، ٹھیک ہے، من جانبی جانب، طرف، طور پہاڑ کا نام ہے، ایمنی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ اور ہم نے قریب کر لیا اس کو، نجیہ سرگوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت بیان کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خود کلام کیا، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خود کلام کیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے، لہو ان کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، یعنی اپنی خاص رحمت سے، ہارون نبیہ نبی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول و نبی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنائے، ان کے کام میں شریک کرے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ فصیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا، ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اپنی خاص رحمت سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب میں، اسماعیل علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ تھے وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ تھے رسول اور نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وکانا اور وہ تھے، یامر حکم دیتے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکاۃ نماز اور زکوٰۃ کا، وکانا عند ربہ اور وہ تھے اپنے رب کے نزدیک مرضی یا پسندیدہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور ان کی خاص خصوصیت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کے قریب آباد کیا تھا۔ قبیلہ بنی جرہم کی طرف آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو قوم تھی ان کی، یہ اصلاً یمن کے باشندے تھے لیکن بعد میں وادی مکہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، یعنی آپ وعدے کے سچے تھے، اور یہ وعدے کا سچا ہونا آپ کی دوسری صفات میں سب سے زیادہ نمایاں صفت تھی کہ آپ جو بھی وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بوقت ذبح جو وعدہ کیا تھا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تو انشاءاللہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کیا۔ حالانکہ اپنی جان دے دینا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن آپ نے اس کو بھی گوارا کیا، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور صرف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز روزے کا حکم دیتے تھے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو کسی کام کا حکم دیا وہ پہلے اپنے گھر سے کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی ہم نے باہر کسی کو بتانا، تبلیغ کرنی ہے، اپنے گھر سے پہلے شروع کریں، اپنے عزیز اقارب ان کو پہلے نیکی کی طرف ترغیب دیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اپنے گھر سے اور اپنے دوستوں سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ وَاذْكُرُوا ذکر کیجئے فی الکتاب کی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہ کانا بے شک وہ تھے، صدیقا نبیّا صدیق اور نبی، ورفعناہ اور ہم نے ان کو اٹھایا، مکانن علیہ بلند مقام پر، یعنی ہم نے ان کا درجہ بلند کیا۔ ادریس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، گویا آدم علیہ السلام کی یہ پوتے ہیں۔ آپ کی تعریف میں ارشاد ہے کہ وہ سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو خاص مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہودی اور عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا، پھر وہاں ان کی روح قبض کی گئی تھی، لیکن ہمیں حدیث سے یا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ اس کا جو ترجمہ ہے ہم کریں گے، مکانن علیہ کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبے پر فائز کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے درزی کا کام یعنی کپڑے سلائی کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ یہ پہلے درزی تھے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے، یعنی تسبیح کیے جاتے تھے، سوئی کا ٹانکا لگاتے تھے تو تسبیح کیے جاتے تھے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ومن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں انعام کیا اللہ نے ان پر، انعام سے مراد اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا۔ من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسرائیل سے مراد یہاں پر یعقوب علیہ السلام ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی تھی ان پر آیات رحمان کی، خروا گر پڑتے تھے، سجدن سجدہ کی حالت میں، وبکیا اور گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر شروع کیا ادریس علیہ السلام تک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے اپنا خاص فضل و کرم کیا تھا۔ یہ نبیوں میں سے تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ یہ آدم علیہ السلام ہمارے پہلے باپ اور نوح علیہ السلام ہمارے دوسرے، کیونکہ ان کے دور میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں سارے مشرکین کو غرق کر دیا گیا تھا۔ صرف ایمان والی کشتی میں جو سوار تھے وہ بچے تھے، ان سے دوبارہ پھر انسانی نسل چلی ہے، تو ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ ان کا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر اور خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کو ہم نے اپنی طرف سے خاص ہدایت اور خاص پسندیدہ لوگوں میں ہم نے ان کو شامل کیا تھا۔ ان لوگوں کی کیا صفات تھی کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
फ़खलफ़ फिर जानशीन हुए, मिन बादिहिम बाद उनके, खल्फुन जानशीन, अज़ाउ सलाता उन्होंने ज़ाया की नमाज़ें, वत्तबअउ शहवाती पीछे लग गए शहवात के, फसौफा पसंद करीब, यलकौना वो सामना करेंगे, गैया हलाकत का। गैया का मानी हलाकत होता है, या जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम हलाकत है। तो वो खसारे से दो चार होंगे, वो नुकसान उठाएंगे, या वो जहन्नम की वादी है हलाकत वाली जिसमें वो दाखिल किए जाएंगे। नेक लोगों का तज़किरा करने के बाद जिन पर अल्लाह ताला ने अपना फजलो करम अता फरमाया था, कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो इनके बाद जानशीन हुए और उन्होंने अपनी नमाज़ों को ज़ाया किया। नमाज़ों को ज़ाया करके वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, यानी अपनी सिर्फ ख्वाहिशात पूरा करने के लिए उन्होंने नमाज़ों का ख्याल ना किया। नमाज़ों को या तो बिल्कुल छोड़ दिया, या वक्त की पाबंदी के बगैर पढ़ा, या कभी 2 पढ़ ली, कभी 3 पढ़ ली, इस तरह उन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ये इस तरह के काम करते हैं, नमाज़ों को ज़ाया करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने में लगे हुए हैं, अनकरीब उनको हलाकत से दो चार होना पड़ेगा, नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। गैया जहन्नम की एक वादी भी है, यानी फिर उनको इसके अंजाम में जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल स्वालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना शैआ। इल्ला सिवाय मन ताबा जिसने तौबा कर ली, व आमना व अमिल स्वालिहा और ईमान लाया और अमल किए नेक, फउलाइका बस यही वो लोग हैं, यदखुलूनल जन्नता वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमूना शैआ और नहीं जुल्म किया जाएगा उन पर कुछ भी। अल्लाह ताला उन लोगों को मुस्तस्ना कह रहे हैं कि जो लोग तौबा कर लेते हैं, यानी नमाज़ों की सुस्ती, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करेंगे, क्योंकि तौबा करने से पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीसों से भी मालूम होता है कि तौबा कर लेने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। यानी ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हम पर कि हमने गुनाह भी किए होते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं, हमें पाक साफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। और अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि किसी पर ज़र्रा बराबर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जुल्म से मुराद ये है कि उनके हक़ में कमी नहीं की जाएगी। जन्नती अदनिल्लती वादा रहमानु इबादहु बिलगैब इन्नहु काना वादुहु मातिया। जन्नत अदन यानी हमेशगी वाली जन्नत, अल्लती वो जो वादा रहमानु इबादहु वादा किया रहमान ने अपने बंदों से, बिलगैब बगैर देखे, इन्नहु बेशक काना है वादुहु वादा उसका मातिया होके रहने वाला। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ऐसी जन्नत है, ऐसी जन्नत अदा की जाएगी जो हमेशा रहने वाली है, कभी वो ख़त्म नहीं होगी, कभी उसकी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी, कभी ये डर नहीं होगा कि वहाँ से निकाला जाएगा, उसमें कोई लगव बात नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ सलाम सलाम होगा, उनके लिए रिस्क होगा, यानी सारी नेमतें होंगी, वो कभी भी उनसे ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा होगी, दवाम होगा, ना वो कभी ख़त्म होंगे यानी मरेंगे, ना उनको मौत आएगी, ना ही जन्नत से निकल जाने का उनको खौफ होगा। और ये ऐसा वादा है कि अल्लाह ताला कह रही हैं ये ज़रूर होके रहना है। और साथ अल्लाह ताला ने गैब का भी जिक्र किया, यानी जन्नत और जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। हदीस के मुताबिक वो नेमतें ऐसी हैं कि किसी के जहन में उसका शायबा तक नहीं गुजरा, यानी ख्याल भी नहीं हम कर सकते, इसको सोच भी नहीं सकते कि वो नेमतें कैसी कैसी हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। ला यस्माउना फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा, नहीं वो सुनेंगे उसमें कोई फजूल बात मगर सलाम ही। वलहुम रिज़्क़ुम फ़ीहा बुकरतन व अशिय्या, और उनके लिए उनका रिज़्क़ उसमें सुबह और शाम होगा, यानी कोई फजूल बात वहाँ नहीं होगी, हर तरफ से सलाम ही होगा। फरिश्ते भी सलाम करेंगे, अहले जन्नत भी एक दूसरे को कसरत से सलाम का तोहफ़ा देंगे और उनको जन्नत की नेमतें सुबह और शाम यानी हर वक्त ही, सुबह शाम से मुराद है कि हर वक्त उनको मिलेंगी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये वो जन्नत है हम वारिस बनाएंगे अपने बंदों में से जो कोई होगा मुत्तकी परहेज़गार। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो जन्नत है जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वहाँ पे हर तरह की नेमतें होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम अपने मुत्तकी बंदों को इसका वारिस बनाएंगे। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया।
वमा नतनज़्ज़लु और नहीं हम नाजिल होते इल्ला बिअम्रि रब्बिक मगर तेरे रब के हुक्म के साथ लहु मा बैना ऐदीना उसी के लिए जो हमारे सामने है वमा खल्फना और जो हमारे पीछे है वमा बैना ज़ालिक और जो इसके दरमियान है वमा काना रब्बुका नसिया और नहीं है रब आपका भूला हुआ। सही बुखारी की हदीस है तफसीर सूरह मरियम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा और जल्दी जल्दी मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई तो उस पर ये आयत नाजिल हुई, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं उतरते, आपके रब के हुक्म से उतरते हैं और जो कुछ हमारे आगे है पीछे है अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और अल्लाह ताला भूला हुआ नहीं है। यानी अल्लाह ताला को भूला नहीं कि उन्होंने फरिश्तों को भेजना है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजना है, अल्लाह को कोई भूला हुआ नहीं है, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहु समिय्या। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि रब आसमानों और ज़मीनों का, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है, फ़अबुदहु बस आप उसी की इबादत कीजिए, वस्तबिर और साबित कदम रहें लिइबादतिहि उसकी इबादत पर, हल तअलमु लहु समिय्या क्या आप जानते हैं उसका कोई हम नाम। यानी अल्लाह ताला के मिसल कोई भी नहीं है तो फिर इबादत भी अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का हम नाम भी कोई नहीं है। अल्लाह का ज़ाती नाम है ना, कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ सिवाय अल्लाह के। जब उसका कोई हम नाम भी नहीं है तो फिर इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए, बल्कि उस पर वस्तबिर साबित कदमी का भी कहा गया है कि अल्लाह की इबादत पर ही साबित कदमी इख्तियार करनी चाहिए।